سوال ہے، ان کا سوال ہے کہ اگر ہر شخص کی قسمت خدا کی طرف سے بنی ہوئی ہے تو پھر وہ شخص خدا کے فیصلے کے خلاف خود کیسے کچھ کر سکتا ہے؟ یہی ہے نا، ہر شخص کی قسمت اس طرح نہیں بنی ہوئی کہ خدا نے ہر شخص کو مجبور کیا ہوا ہے کہ تم برا کرو یا اچھا کرو۔ قرآن کریم میں اللہ تعالیٰ اس بات کو کھول کے بیان فرماتا ہے، فمن شاء فلیکفر ومن شاء فلیکفر ومن شاء فلیؤمن ومن شاء فلیکفر، لا اکراہ فی الدین فرمایا اس سے پہلے، جس کا مطلب یہ ہے کہ کسی قسم کا کوئی جبر انسان پر نہیں ہے، وہ چاہے تو کچھ ایمان لے آئے، چاہے تو انکار کر دے۔ پھر فرمایا کہ ہم نے اسے نجدین کے لیے دو رستے اختیار کرنے کا موقع دیا، اللہ تاہم اللہ کا بات، لیکن اس نے جو مشکل اور محنت کا رستہ تھا وہ اختیار نہیں کیا، اور آسانی اور آسان طلبی کا آسانی کا رستہ اختیار کر لیا۔ ایک جگہ نہیں، دو جگہ نہیں، قرآن کریم خوب کھول کر یہ مسئلہ بیان کر رہا ہے کہ تقدیر یہ نہیں ہے کہ انسان اچھا کام کرنے پر بھی مجبور ہے اور برا کام کرنے پر بھی مجبور ہے۔ تقدیر یہ ہے کہ خدا نے انسان کو آزادی بخشی ہے، اچھا کرے گا تو اچھا پھل پائے گا، برا کرے گا تو برا پھل پائے گا۔ یہ آپ کے ساتھ پوچھیں کہ اگر ان کے ذہن میں یہ تقدیر کا یہ جو خیال ہے تو یہ انہوں نے کہاں سے لیا؟ عام مشہور ہونے کی وجہ سے یا کسی مسلمان نے ان کو بتایا کہ اسلام میں یہ تقدیر کا خیال ہے؟ یہ ان کا سوال سمجھ گیا ہوں۔ ان کا سوال یہ تھا کہ اگر تقدیر کا یہ مطلب ہے کہ ہر انسان مجبور ہے جو کچھ وہ کرتا ہے اچھا برا، تو پھر اس کو سزا کیوں ملتی ہے؟ کہ خدا نے بنائی ہے تقدیر، خدا سے بدار ہے۔ ان کا سوال تھا کہ اگر کوئی میں یہ سمجھا ہوں، آپ پہلے پوچھیں یہ سوال تھا کہ نہیں، کہ میں نے پوچھ بتایا آپ کو، ان سے پوچھیں آپ کا یہی سوال تھا کہ نہیں تھا؟ ظہور مہدی آخر زمان ہے،